کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہے ہمیں ملنا اتنا ہی ہے؟ یعنی ٹوٹیلٹی میں جب آپ جا کے بات کریں گے مائنس پلس کرنے کے بعد، تو آپ کے پاس جو بینک بیلنس مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، بلکہ 100% مسائل کا حل موجود ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ جملہ ہے جو بنیادی طور پہ آپ کو بتلاتا ہے کہ جتنی ہی ہم بے صبری کر لیں، جتنی بھی ہوتا اور حلال بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا تھا اس کا رزق، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس نے رزق کو دائیں ہاتھ سے نہیں لیا، اس نے رزق کو بائیں ہاتھ سے لیا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ صاحب یہ جو ٹارگٹ ہمارا ہے اس کو ہم نے فوری طور پہ اچیو کرنا ہے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم سیاہ کرتے ہیں، سفید کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں۔ یعنی اس بات سے ماورا کہ راستہ کیا ہے، اس بات سے ماورا روٹ کیا ہے، اس بات سے ماورا کہ روڈ میپ کیا ہے، ہم اپنے ٹارگٹ کو، اپنی ٹاسک کو، اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے ہر صحیح اور غلط کام کو جو ہے وہ کر لیا کرتے ہیں، بس یہ سوچ کے کہ جلد سے جلد ہم پھلانگ کر اپنی منزل کو اچیو کر لیں یا اپنے گول کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں، اور ظاہر ہے اس میں پھر ہم بہت کچھ رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم دائیں ہاتھ سے لے رہے ہیں یا بائیں ہاتھ سے لے رہے ہیں، صحیح کام ہو رہے ہیں یا غلط کام ہو رہے ہیں، بس وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ملط ہو جایا کرتی ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہے ہمیں ملنا اتنا ہی ہے؟ یعنی ٹوٹیلٹی میں جب آپ جا کے بات کریں گے مائنس پلس کرنے کے بعد، تو آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہوگا نا، جو شیٹ آپ کی نکلے گی فائنل بیلنس کی، وہ وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اب مسئلہ یہ روٹ کا تعین آپ نے کرنا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ صحیح روٹ اختیار کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اور خدا نخواستہ غلط روٹ اختیار کر لیں گے تو ذہن میں رکھیے گا بھٹک بھی جائیں گے اور اللہ کو ناراض بھی کر لیں گے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور بہت کمال واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا معاملہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نماز کی غرض سے آپ داخل ہو رہے ہیں، تو دروازے پر، یعنی مسجد کے دروازے کے اوپر ایک شخص کھڑا تھا۔ آپ نے اپنا خچر اس کو پکڑوا دیا اور آپ نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے، لگام اس کے ہاتھ میں دی اور آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ واپس تشریف لائے نماز سے فارغ ہو کے، تو 2 درہم آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ مسجد سے باہر تشریف لائیں گے اور اس شخص کو جس نے لگام پکڑی ہوئی ہوگی، یعنی جو خدمت کی ہوگی، اس کے عوض میں اس کو دے دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ خچر تو وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ شخص بھی غائب ہو گیا ہے اور جو لگام تھی وہ خچر کی لے کر چلا گیا ہے۔ اب ہوا یہ صاحب کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صبر کیا ظاہر، اور اپنی جو سواری تھی اس کے اوپر سوار ہوئے اور گھر تشریف لائے۔ گھر تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے غلام کو 2 درہم دیے اور اس سے کہا کہ جا کر لگام خرید کے لے آؤ۔ اب غلام جیسے ہی بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا یہ وہی لگام ہے جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خچر کی ہے۔ بڑا حیران ہوا، بہرحال اس نے اس لگام کو خریدا اور خرید کر لا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں جو آپ نے ارشاد فرمایا نا صاحب، یہ جملے وہ ہیں جو سمجھ لیجئے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں۔ اگر ان جملوں کو ہم سمجھ لیں گے، اگر ان جملوں کو سمجھ لیں گے، خدا کی قسم ہماری زندگی کے میرا خیال ہے 99.99% مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، بلکہ 100% مسائل کا حل موجود ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ جملہ ہے جو بنیادی طور پہ آپ کو بتلاتا ہے کہ جتنی ہی ہم بے صبری کر لیں، جتنی ہم بے صبری ہو جاتے ہیں نا صاحب، ہمیں تو بیسکلی بس وہ میں نے کہا نا کہ ایک دم الادین کا چراغ چاہیے اور فوراً ہم ترقی کریں۔ یعنی اس چراغ کو ہم گھسیں، کوئی جن نکل آئے، وہ یس باس کہے، ہم اس سے کوئی صحیح غلط کام کہیں، فوراً ہم ترقی کے مدارج کو طے کر لیں، یا کوئی ہمیں کوئی ایسا سسرال مل جائے کہ جو بہت مطلب جو ہے اپنا مالی طور پہ مستحکم ہو، ہمیں وہ اپلفٹ کریں، کھڑا کریں اور ایک طرف پہنچا دیں، یا کوئی ایسا کام ہمیں مل جائے، وہ چاہے صحیح ہو، غلط ہو، حلال ہو، حرام ہو، ہم اس کو اختیار کر لیں۔ لیکن وہی بات ہے صاحب، ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ہمیں ملنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ اب صحیح غلط کا پیمانہ ہمیں بنانا ہے کہ وہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یعنی ہمیں غلط راستے پہ جانا ہے یا صحیح راستے پہ جانا ہے، یہ پیمانہ ہمیں بنانا ہے۔ تو مولا کائنات نے جو جملہ فرمایا اس کو توجہ سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ جو 2 درہم میں اس کو حلال اور جائز طریقے سے دینے والا تھا، وہ تو اس کو ملتے ہی ملتے
ملنے ہی تھے، انڈرسٹوڈ تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ کہ اس آتے ہوئے جائز پیسے کو، جو جائز راستے سے آنے والا تھا، اس نے اس کو ناجائز راستے سے اختیار کر لیا. یعنی جو 2 درہم مولا کائنات اپنے دست مبارک سے اجرت کے طور پر اس کو دیتے، جو کہ اس کے لیے جائز بھی ہوتا اور حلال بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا تھا اس کا رزق. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس نے رزق کو دائیں ہاتھ سے نہیں لیا، اس نے رزق کو بائیں ہاتھ سے لیا. اس نے پیسہ بائیں ہاتھ سے کمایا، غلط راستے سے، حرام راستے سے کمایا، چوری کر کے کمایا. نتیجہ کیا نکلا؟ پیسہ تو اتنا ہی ملا جتنا ملنا تھا، جتنا لکھا ہوا تھا، لیکن راستے کا تعین اس نے غلط کیا، یعنی اس کو حرام کر دیا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا. دیکھیے صاحب، آخر میں ایک بات آپ سے عرض کروں. یہ جتنے بھی لوگ اس وقت ظاہر ہے اس ویلاگ کو سن رہے ہو، ایک پیمانہ اپنے ذہن میں بنا لیجئے. پیمانہ یہ ہونا چاہیے، اور ایک پیمانہ اس طرح سے بنا لیں، بہت آسان میں بات آپ سے کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیجئے، یعنی آپ اللہ سے دعا کیجئے کسی بھی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے. اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نیت کا اخلاص، یعنی انتہائی ٹرانسپیرنٹ نیت ہونی چاہیے. آپ کی نیت میں کسی قسم کا خلل نہ ہو. نیت میں خلل آیا، کام برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، پھر کام نہیں رہے گا. تیسری بات، محنت جیسا کرنے کا حق ہے ویسا اپنا انپٹ دیں، یعنی اپنی تمام تر ایفرٹس اس کام کے اوپر لگائیں، اپنی جد و جہد کریں، اپنی پلاننگز کریں، حکمت عملی صحیح طور سے اختیار کر لیں. جب یہ 3-4 کام آپ کر لیں تو پھر اگین اس بات پہ آ جائیے، اللہ پر توکل. یعنی ابتدا بھی اللہ پر توکل، انتہا بھی اللہ پر توکل. یہ درمیان کی باتیں، نیت کا اخلاص ہے، محنت ہے، پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے، تمام چیزیں کریں، اللہ پر چھوڑ دیجئے. جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے آپ کو مل کے رہے گا، چاہے آپ پہاڑ کی یوں سمجھ لیجئے تہ کے اندر کیوں نہ موجود ہو، چاہے آپ سمندر کی تہ میں کیوں نہ موجود ہو. اللہ نے جو رزق آپ کے لیے مقدر کیا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا. پیمانہ آپ نے بنانا ہے صحیح یا غلط کا، حلال کا یا حرام کا. بس وہ جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا اس فارمولے پہ ضرور عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ذرا آگے نکل کے محنت تو کرے نیت کے اخلاص کے ساتھ، پھر دیکھیں میں پھر دیکھو میں اس کے لیے کیسے راستے کھولتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. اللہ حافظ.